اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 52 ہے، اور اس پہلے 51 اور 50 میں یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت بیان کی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں یہ آیتیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، سو تم دیکھتے ہو ان کو جن کے دلوں میں روگ ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، سو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے۔ یسارعون فیہم، وہ ان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یسارعون فیہم، وہ انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی فلاں ملک سے دوستی کا معاہدہ کر لیں، مدد کی درخواست کر لیں، فلاں سے حمایت کی امید کر لیں۔ ان کی ساری بھاگ دوڑ گویا کہ فیہم کی عملی تصویر ہیں۔ یسارعون فیہم کی گویا کہ عملی تصویر ہیں۔ ان کی یہی بھاگ دوڑ رہتی ہے کہ کسی ملک سے مدد کی درخواست، فلاں سے حمایت کی امید رکھ لیں، وہ اسی کوشش میں رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ قرآن کریم فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، کیونکہ ان کے دل میں روگ ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، مرض ہے۔ اگر ان لوگوں کا اللہ پر ایمان اور اعتقاد ہوتا، ان لوگوں کا اگر اللہ پر ایمان اور اعتقاد ہو، اس سے خلوص اور اخلاص کا راستہ، اس سے یعنی اللہ سے خلوص اور اخلاص کا راستہ مضبوط ہو، تو پھر اسی سے نصرت اور حمایت کی امید کی جا سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم گردش زمانہ میں نہ پھنس جائیں، یعنی ہم یہود و نصارہ سے اس لیے تعلقات قائم رکھ رہے ہیں کہ کل کلا کسی نہ کسی ناگہانی مصیبت سے بچ سکیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر فرما دے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں ان پر انہیں شرمندہ ہونا پڑے، یعنی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن لوگوں سے دوستی کا سہارا انہوں نے اپنے خیال میں لے رکھا ہے، وہی انہیں دھوکہ دینے والے ہیں۔ گویا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر فرما دے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں ان پر انہیں شرمندہ ہونا پڑے، یعنی عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن کی دوستی کا سہارا انہوں نے اپنے خیال میں لے رکھا ہے وہی انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ گویا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ یہ آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 52 ہے، جس کا ترجمہ ابھی سامنے آیا۔ دیکھیے اصل میں اس آیت میں جو اشارہ ہے اس بات کی طرف ہے
کہ جب ملک عرب میں اسلام اور کفر کے درمیان ایک کشمکش چل رہی تھی، اسلام اور کفر کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس وقت اگرچہ اسلام اپنی اطاعت کرنے والوں کے سبب سے ایک بہت بڑی طاقت بن چکا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ اسلام اس وقت اگرچہ اپنی اطاعت کرنے والوں کے سبب طاقت بن چکا تھا، لیکن وہیں پر کفار اور مشرکین کی طاقتیں بھی زبردست تھیں۔ اسلام کی فتح کا جس طرح سے امکان تھا، ویسے ہی کفر کی فتح کا بھی امکان تھا۔ اس لیے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگ منافق تھے، وہ اسلامی جماعت میں رہتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلق قائم رکھنا چاہتے تھے، تاکہ یہ کشمکش اگر اسلام کی شکست پر ختم ہو تو ان کے لیے کوئی پناہ مل سکے، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ مل سکے۔ تو اگرچہ اسلام اور کفر کے درمیان کشمکش چل رہی تھی اور اسلام کو ایک طاقت حاصل ہو بھی چکی تھی، لیکن وہیں پر کفار اور مشرکین کی طاقت بھی بڑھی ہوئی تھی اور یہ طاقتیں بھی بڑی زبردست تھیں۔ تو جس طرح سے اسلام کی فتح کا امکان تھا، اسی طرح سے کفر کی فتح کا بھی امکان تھا۔ اس لیے کچھ لوگ منافق تھے، وہ اسلامی جماعت میں رہتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہتے تھے، تاکہ یہ کشمکش اگر اسلام کی شکست میں ظاہر ہو تو ان کے لیے کوئی پناہ مل سکے، ان کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت عرب میں عیسائیوں اور یہودیوں کی معاشی قوت سب سے زیادہ تھی۔ اہل اسلام کے مقابلے میں یہود و نصارہ کی معاشی قوت، معاشی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ بزنس اور تجارت زیادہ تر انہی لوگوں کے پاس تھی، تجارت اور بزنس زیادہ تر انہی لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ ساہوکار یہی لوگ تھے۔ عرب کے بہترین سرسبز علاقے پر یہی لوگ قابض تھے۔ ان کی سود خوری کا جال، اسی طرح سے ان کی سود خوری کا جال ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اس لیے معاشی اسباب کی بنا پر یہ لوگ ان سے تعلق قائم رکھنے کے خواہش مند تھے۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسلام اور کفر کی اس جنگ میں لگ کر اگر ہم نے ان قوموں سے تعلقات ختم کر لیے تو یہ ہمارے لیے سیاسی اور معاشی دونوں اعتبار سے خطرناک ہوگا۔ اس لیے ان تمام خیالات اور امکانات کی تردید اللہ سبحانہ و تعالی یہ ان آیتوں میں فرما رہے ہیں۔ سب کچھ یعنی بزنس اور تجارت زیادہ تر انہی لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ ساہوکار بھی یہی لوگ تھے۔ عرب کے سرسبز علاقے پر اکثر انہی لوگوں کا قبضہ تھا، اور اسی طرح سے ان کی سود خوریاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس لیے معاشی اسباب کی بنا پر یہ لوگ ان سے تعلق قائم رکھنے کے خواہش مند تھے۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے اسلام اور کفر کی جنگ میں لگ کر ان لوگوں سے، ان قوموں سے تعلقات ختم کر لیے تو یہ کام ہمارے لیے سیاسی اور معاشی دونوں اعتبار سے خطرناک ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی خیالات اور امکانات کی تردید اس آیت میں نازل فرمائی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 53 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے
اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے۔ آیت کریمہ کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ اسلام کی پیروی میں کیا، اسلام کی اطاعت کرتے ہوئے کیا، یعنی نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، زکوٰۃ دی اور اللہ کی راہ میں نکلے بھی، اسلام کے قوانین کی اطاعت بھی کی، یہ سب کچھ صرف اس لیے ضائع ہو جائے گا کیونکہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے اخلاص نہیں تھا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے نہیں ہوئے بلکہ اپنی دنیا کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو خدا اور اس کے باغیوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ رکھا تھا۔ تو یہ بہت ہی اہم حصہ ہے آیت کریمہ کا کہ جو کچھ یعنی ان منافقین میں سے جو کچھ ان لوگوں نے اسلام کی پیروی کرتے ہوئے کیا، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں نکلے بھی، اسلام کے قوانین کی اطاعت بھی کی، یہ سارا کچھ صرف اس لیے ضائع ہو جائے گا کیونکہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے اخلاص نہیں تھا، اسلام کے لیے خلوص نہیں تھا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک خدا کے نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی دنیا کی خاطر اپنے آپ کو خدا اور اس کے باغیوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ رکھا تھا۔ آگے چلتے ہیں تو یہ وضاحت ہے جو اس آیت کے حصے سے سمجھ میں آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی طرف، اور یہ تقریباً تین آیتیں ہیں جو اب سامنے آئیں گی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54، اس کا ترجمہ اور تلاوت سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب جو تقریباً تین آیتیں آ رہی ہیں ان میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان آیتوں میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو پورے اخلاص اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی کمر ہمت کس کے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور اے اللہ ہم ساتھ ہی میں یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا فرما دے کہ تیری شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں، اور اے اللہ ہمیں ظالمین، کافرین اور فاسقین کی صفوں سے باہر نکلنا نصیب فرمائے۔ دیکھیے اس طرح کی جو جدوجہد اور کوشش ہوتی ہے اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، تکلیفیں بھی سہنی پڑتی ہیں۔ ایسے حالات میں بعض اوقات انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، انسان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور عزم اور ہمت میں کمی آنے لگتی ہے۔ ایسے موقع پر اس راستے کی مسافروں کی ایک خاصیت اور ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اگلی تین آیتیں نہایت ہی اہم اور جامع ہیں۔ تو یہ آیتوں کے ترجمے اور تلاوت سے پہلے جو بات ضروری سمجھنے کی تھی وہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے،
من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اس کا ہم مطلب کیسے ترجمہ کریں گے؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ان قریب تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم لے آئے گا۔ کیسی قوم ہوگی وہ؟ یحبہم ویحبونہ، جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے۔ ان کی صفات کیا کیا ہوں گی؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے۔ عزۃ علی الکافرین، اور کفر کرنے والوں پر بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ بھی کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کفر کرنے والوں پر اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے یرتد منکم، اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں ایک لفظ لایا گیا ہے یرتد، اس لفظ کے مفہوم میں ایک قانونی اور ظاہری ارتداد ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے، یا اسی طرح سے یہودی اور نصرانی ہو جائے، تو یہ تو بہت واضح اور قانونی ارتداد ہے، قانونی طور پر مطلب ظاہری طور پر پھرنا ہے، مرتد ہونا ہے۔ لیکن ایک باطنی ارتداد بھی ہوتا ہے، یعنی الٹے پاؤں پھرنے لگنا، پسپائی اختیار کرنا، سر پر اور جسم پر اسلام کا لبادہ، اسلام کا جوڑا تو جوں کا توں ہے، لیکن فرق یہ ہو گیا کہ دین کے لیے جو کشمکش میں لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، وقت بھی لگا رہے تھے، ایثار بھی کر رہے تھے، خرچ بھی کر رہے تھے، اب ذرا سی آزمائش اللہ کی طرف سے آ گئی تو ٹھٹک کر بیٹھ گئے، ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، اب وہ بات نہیں رہی۔ تو یہ ہے باطنی ارتداد۔ جو ظاہری ارتداد ہے وہ تو واضح ہے، یعنی اسلام سے پھر کر کسی اور طرف چلے جانا، یہودی اور نصرانی ہو جانا۔ لیکن جو باطنی ارتداد ہے یہ بات سمجھنے کی ہے، یعنی الٹے پاؤں پھرنا، پسپائی اختیار کرنا، سر پر تو اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، سر پر اسلام کا لبادہ جوں کا توں ہے، لیکن فرق یہ ہو گیا کہ جو دین کے لیے کوشش میں لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، وقت بھی لگا رہے تھے، ایثار بھی کر رہے تھے، خرچ بھی کر رہے تھے، اب ذرا سی آزمائش اللہ کی طرف سے آ گئی تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں بھی ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں، اس طرح کی جو آیت تھی وہ آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا کلما، دیکھیے مثال کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں دی تھی، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ذرا سی روشنی ہوتی ہے ان پر تو اس میں کچھ چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب دیکھیے الفاظ کس طرح سے گھما پھرا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ذرا سی روشنی ہوتی ہے ان پر تو اس میں کچھ چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہ کیفیت ہو گئی اس سے بھی آگے کہ نہ صرف کھڑے رہ گئے بلکہ کچھ پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں۔ ایسی کیفیت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، بلکہ تم اللہ کے محتاج ہو۔ تمہیں صرف اپنی ہی نجات کے لیے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ سبحانہ و تعالی
تمہیں ہٹائے گا اور کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، یعنی کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا۔ یہ تو ہے لفظ یرتدہ سے متعلق وضاحت۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دو طرح کے ارتداد ہیں، ایک تو ظاہری ارتداد ہے، ظاہری طور پر پھرنا ہے، دوسرا باطنی طور پر پھرنا ہے کہ ذرا سی آزمائش اللہ کی طرف سے آ گئی تو اب نہ دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، نہ وقت لگا رہے ہیں، اور دین کے لیے، ایمان کے لیے نہ کوئی محنت ہے اور نہ کوشش ہے۔ جو پہلے بات تھی وہ اب نہیں رہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایسی ہی کیفیت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، بلکہ اللہ کہ تم محتاج ہو۔ تمہیں صرف اپنی ہی نجات کے لیے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا اور کسی دوسری قوم کو اس کے مقابلے میں لے آئے گا، یعنی کسی اور کے ہاتھ میں دین اسلام کا جھنڈا تھما دے گا۔ یہ تو ہے لفظ یرتدہ سے متعلق وضاحت۔ دوسری چیز، اس آیت کے حصے میں مومنین صادقین کی لگاتار کچھ صفتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ ان کو کل بیان کریں گے۔ تو یہاں تک لفظ یرتدہ سے متعلق وضاحت آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔